لا إله إلا الله لا إله إلا الله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنت صاحبي في الغار وصاحبي على الحوض أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بس پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہیں خدا کا رسول بس صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جمادی الثانی کا مہینہ اور اس مہینے کا خاص مناسبت ہے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ اول، یار غار، سسر و حبیب و صدیق جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نبی نے ارشاد خود فرمایا ہوا ہے کہ سورج کے شرق سے لے کر نکلنے سے لے کر اور غروب ہونے سے لے کر اللہ کے نبیوں اور رسولوں میں افضل انسان کون ہے؟ وہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جناب صدیق سے مبارک کی زندگی خوبصورت زندگی ہے، بڑی قابل غور زندگی ہے۔ انسان اگر اس کو اس نظر سے مطالعہ کرے کہ ان کی سیرت کو اللہ نے کس طرح بنایا ہوا ہے تو بہت سارے درس اس کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ آپ مبارک جب اللہ کی نبی نے ابھی اسلام کی دعوت نئی دینی شروع کی تھی، اس وقت سے بھی بہت اچھے اخلاق کے مالک تھے، یعنی دور جاہلیت کے اندر بھی آپ نے کبھی شراب نوشی نہیں کیا، معاذ اللہ کبھی زناکاری نہیں کیا، جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے، امین ہوا کرتے تھے، اور اس وقت بھی آپ کی دوستی اپنے اس محبوب کے ساتھ تھی کہ جس کی سنگت میں آپ نے آنا تھا، اور آپ نے اس کا ایسے صداقت کے ساتھ دوستی کرنی تھی کہ زمانہ حیران رہ جانا تھا۔ آپ مبارک کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص دوستی تھی، تعلق تھی، اور اسی لیے جب حضور نے آغاز میں یہ اعلان فرما دیا کہ مجھے اللہ کی طرف سے وحی کا نزول ہوا ہے، میں اللہ کا رسول ہو، نبی ہو، تو جناب سیدنا صدیق اکبر نے فوراً جو ہے وہ لبیک کہا، آمنا وسلمنا کہا، اور حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ جس بندے کو میں نے اسلام کی دعوت دیا اس نے جھجک کیا، اس نے کچھ دیر سوچا یا سرگردان ہو گیا یا انکار کیا یا سوال کیا، لیکن جناب صدیق نے فوراً میرے بات پر جو ہے لبیک کہا، اور اس نے جو ہے وہ میرے اس ایمان کی اور اسلام کی دعوت کو جو ہے وہ قبول فرما دیا۔ تو یہ آپ مبارک کی شان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام بھی دیا ہوا ہے کہ آپ ان لوگوں میں شامل ہے کہ جو ابتداء میں اسلام لے کر آئی، اور مورخین کا، محدثین کے اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ کے نبی پر بالغ حضرات میں، بالغ مردوں میں جس ہستی نے سب سے پہلے ایمان لایا، ایمان قبول کیا، وہ ذات گرامی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک ہے۔ اور اسی طرح مبارک سابقون کے سربراہ ٹھہرے، حضور کی سنگت والے ٹھہرے، اور آپ ہی کی شان ہے کہ آپ کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا کہ مجھ پر جن لوگوں نے احسانات کیے ہیں میں نے ان کے احسانات کا بدلہ چکا دیا، ان کا بدلہ واپس کر دیا، پورا کر دیا، ما سوائے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جس کا بدلہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عطا فرمائے گا۔ تو یہ مبارک کی شان ہے کہ جب اللہ کے نبی خود آپ کے احسانات کا اعتراف کرتا رہے، اور قربان جائے جناب صدیق سے کہ جب مکہ مکرمہ کے اندر مسلمان قسم پرسی کے عالم میں تھے، مشکلات کے عالم میں تھے، آپ نے اپنا مال خرچ کیا، اپنا دولت خرچ کیا، اور ان صحابہ کرام کو ایک ایک کر کے آزاد کر دیا جو کفار کے ہاں مقید تھے، غلاموں کی شکل میں محصور تھے، جناب سیدنا بلال حبشی کی شکل میں، اور کئی صحابہ کرام ان کو لے کر اور ان کو آزاد کر کے اللہ کے راستے میں۔ اسی لیے جناب سیدنا عمر فاروق نے فرمایا کہ وہ بلال حبشی کو دیکھا کرتا تھا، وہ بلال حبشی مبارک جو حضور کو نماز کے لیے اٹھایا کرتا تھا، یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، وہ بلال حبشی کہ جس کے قدموں کی آہٹ حضور نے خود جنتوں میں سنی، اور وہ بلال حبشی کہ جس کی آواز، جس کے اذان کی آواز دنیا بھر کے مؤذنین کے لیے
ایک رول ماڈل ہے، ایک نمونہ ہے۔ وہ بلال جب بھی دربار خلافت میں آتا تھا، عمر فاروق کی مبارک زبان سے یہ بات نکلتی تھی کہ جاء سیدنا الذی اعتق سیدنا، ہمارا وہ سردار آیا جس کو جناب ہمارے ایک اور سردار نے آزاد کیا ہوا ہے۔ یعنی بلال بھی ہمارا سردار ہے، اور جناب صدیق صاحب مبارک نے اس کو خرید کر اور اس کو پھر آزاد کیا، وہ بھی ہمارا سردار ہے۔ تو صدیق صاحب مبارک کے اتنے سارے جو ہے وہ خدمات ہے جو ہے اسلام کے بنیادوں میں، حضور کی سنگت میں، اور آپ مبارک کا یہ شان ہے کہ حضور نے آپ کو ارشاد فرمایا کہ میں ہجرت کے سفر پہ جا رہا ہوں، اور آپ ہی کو حضور نے منتخب کیا اپنے ساتھ اس مبارک سفر میں۔ وہ طویل واقعہ ہے اور خوبصورت جو ہے وہ داستان ہے غار حرا کے اندر، جو خوبصورت مناظر پیش آتے ہیں، غار ثور کے اندر جو خوبصورت مناظر پیش آتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کی خدمت کرتے ہوئے آپ مبارک کبھی اپنے کھند پیش کرتے ہیں، سواری بھی آپ کی ہے، خدمت گزار بھی آپ کے گھر والے ہیں، دودھ بھی آپ کے گھر سے آتا ہے، کھانا بھی آپ کے گھر سے آتا ہے، وہ خادم نوکر بھی آپ کے گھر کا ہے، اور اللہ کے نبی کی خدمت میں کھڑا ہوا ہے۔ جناب صدیق کی وہ خواہش تھی، کسی نے کہا کہ آپ کی کیا خواہش ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری خواہش کیا ہے، میرے تمنا کیا ہے؟ قربان جائے فرماتے ہیں میری خواہش یہ ہے کہ میں ہمیشہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کے مبارک چہرے کو دیکھتا رہوں، میں حضور کا زیارت کرتا رہوں، حضور کا مبارک چہرہ ہو اور صدیق کی آنکھیں ہو۔ میری دوسری خواہش یہ ہے، فرماتے ہیں میری دوسری خواہش یہ ہے کہ صدیق کا مال ہو اور گھر دربار اور آستانہ کس کا ہو؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کا ہو۔ اور میری تیسری خواہش یہ ہے کہ میں حضور کے ساتھ قرابت دار بن جاؤں۔ میرے گھر میں بیٹی ہے، صاحبزادی ہے عائشہ صدیقہ، چھوٹے بچی ہے 7 سال کے، میری خواہش ہے اللہ کے نبی کی حرم میں داخل ہو جائے، حضور ان سے نکاح فرمائی، اور اللہ نے آپ کے ان تمناؤں کو پورا فرما دیا۔ یہ ہے اللہ کے نبی کا یہ سچا عاشق، یہ محب، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ منتخب فرماتا ہے تو اس کا پھر شان جو ہے وہ جناب صدیق جیسا بن جاتا ہے۔ تو آپ مبارک کو حضور نے فرمایا کہ انت صاحبی فی الغار، یا صدیق تو غار میں بھی میرے ساتھ تھا، جب میں سفر کر رہا تھا ہجرت کے سفر پر اور ہم غار ثور میں ٹھہرے، وہاں پر میرے ساتھ تھے، وہ خاص راتیں 3 دن 3 راتیں میرے ساتھ تم موجود تھے۔ جب قیامت کا دن ہوگا، جب میں امت کو پانی پلاؤں گا، جب حساب کتاب کا دن ہوگا، اے صدیق حوض کوثر پر بھی تو میرے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ کے نبی باہر تشریف لے آتے ہیں تو آپ کے دائیں ہاتھ کی طرف جناب صدیق کھڑا ہوا ہے اور بائیں ہاتھ کی طرف جناب عمر فاروق کھڑا ہوا ہے، جا رہے ہیں، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اسی طرح ہم قیامت کے دن بھی اٹھیں گے، میرے دائیں ہاتھ پر صدیق ہوں گے، میرے بائیں ہاتھ پر عمر فاروق ہوں گے رضی اللہ تعالی عنہما۔ قربان جائی اس مبارک ہستیوں سے۔ جناب صدیق مبارک کی سیرت خوبصورت سیرت ہے، عظیم سیرت ہے، اور آپ مبارک کا وہ ایک واقعہ اگر ہم سامنے رکھ لینا، جناب عمر فاروق نے ارشاد فرمایا کہ ہر میدان ہر مقام پر صدیق صاحب مبارک مجھ سے آگے ہوا کرتا تھا۔ جب وہ غزا کا موقع آیا بدر کے موقع پہ، اور صحابہ کرام اپنی مال لے کر آتے تھے، اور میں گھر میں گیا اور میں نے اپنے گھر میں سے پوری مال کو آدھا کر دیا، اور آدھا مال میں نے اللہ کے نبی کے مبارک بارگاہ میں پیش کر دیا، یہ گمان کرتا ہوا کہ آج تو اللہ کے نبی کی بارگاہ میں سبقت لے جاؤں گا، میں سب سے آگے ہو جاؤں گا۔ میں کیا دیکھتا ہوں، صدیق گھر سے تشریف لے آتے ہیں، اپنے گھر کا پورا سامان، پورا مال و متاع حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ حضور پوچھتے ہیں یا صدیق گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ عرض کرتے یا رسول اللہ میں نے گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑا ہوا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو چھوڑا ہوا ہے، سامان کو نہیں چھوڑا، میں نے مال و متاع کو نہیں چھوڑا، یہ سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ تو عمر سے مبارک فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے کہا کہ واللہ میں کبھی صدیق اکبر سے سبقت نہیں لے جا سکتا، اس پر اللہ کا خاص کرم ہے، ہر میدان ہر مقام پر ہم سے آگے ہوتا ہے۔ تو یہ آپ مبارک کی شان ہے، بے شمار آپ کی رفعتیں ہے، بے شمار آپ کی عظمتیں ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے کہ آج کس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہوا ہے؟ تو جناب صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے مسکین کو کھانا کھلایا ہوا ہے۔ حضور نے پوچھا آج کس نے جنازے میں شرکت کیا ہوا ہے کسی مسلمان بھائی کا؟ عرض کرتے یا رسول اللہ آج میں نے ایک جنازے کی نماز میں شرکت کی ہے۔ حضور نے پوچھا آج کس کا روزہ ہے، کس نے روزہ رکھا ہوا ہے؟ آپ عرض کرتے یا رسول اللہ آج میرا روزہ ہے، نفلی روزہ ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو بندہ ایک دن میں ان نیکیوں کو اکٹھا کرے، جنازے میں شرکت کرے، مسلمان کی تیمارداری کرے یا اس کو کھانا کھلائے اور اسی طرح روزہ رکھے،
تو رب کریم اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ فلہٰذا صدیق تم جنتی ہو، ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جو ہے وہ جنتی ہے۔ تو حضور نے آپ کو جنت کے بشارت عطا فرمائی، اور آپ کو حضور نے یہ بشارت بھی عطا فرمائی کہ تم جنت میں میرے ساتھ داخل ہوں گے، اور یہ ارشاد فرمایا کہ میرے امت میں سب سے پہلے جو ہستی جنت میں داخل ہوگی وہ جناب سیدنا صدیق اکبر مبارک ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اسی لیے حضور نے جب ایک وقت رش بڑھ گیا مسجد نبوی شریف میں، اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ اب جو قریب کی کڑکیاں ہے دروازے مسجد کے پاس اس کو بند کرے تاکہ وہ رش جو ہے وہ ختم ہو اور لوگ جو ہے وہ صحیح راستے سے اندر آیا کرے، لیکن آپ نے فرمایا کہ ایک جناب صدیق کا جو مبارک گھر کا راستہ ہے، کڑکی ہے، اس کو بند نہ کرے، اس کو بند نہ کرے، باقی سب کے دروازوں کو، کڑکیوں کو، سب انصار کے مہاجرین کے ان کو بند کیا جائے۔ تو حضور کی آپ سے خاص محبت تھی اور آپ سے خاص تعلق تھا، اور اس لیے حضور نے آپ کو ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جب اس موقع پر جب آپ مبارک نے معراج کا سفر کیا اور آپ نے امت کو بتا دیا، لوگوں کو بتا دیا کہ اللہ نے مجھے عظیم سعادت عطا فرمائی ہے، میں معراج کے سفر میں گیا، بیت المقدس میں گیا، اور میں نے وہاں انبیاء کرام کے ساتھ ملاقاتیں کی، وہ سفر ہوا، تو لوگ جو ہے وہ شک کرنے لگے، مشرکین جو ہے باتیں کرنے لگے، معاذ اللہ آپ کو جٹانے لگے، اور لوگ آئے جناب صدیق کے پاس کہ تمہارے دوست نے تو اس طرح کا دعویٰ کیا ہوا ہے، وہ تو عجیب و غریب باتیں کر رہا ہے کہ میں ایک رات میں اتنا بڑا سفر کر کے گیا۔ اس شاعر نے کیا خوب کہا کہ زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، ایک عرش میں ایک دم میں سر عرش گئے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ صدیق اکبر نے کیا جواب دیا؟ فرمایا اگر اللہ کے نبی کی منہ سے یہ بات نکلی ہے کہ میں نے رات کو اتنا بڑا سفر کیا ہوا ہے تو یقیناً اس نے یہ سفر کیا ہوگا، کیونکہ میرا دوست اللہ کا نبی کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، وہ جو بھی بات کرے گا وہ سچی بات کرے گا۔ تو حضور نے آپ کو صدیق کا لقب دیا۔ اور اما عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ کہ حضور نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جس نے اس بندے کو دیکھنا ہے کہ جس کو اللہ نے جہنم سے آزادی دی ہے، عتیق ہے جہنم سے، عتیق من النار ہے، تو جناب صدیق کے چہرے کو دیکھ رضی اللہ تعالیٰ۔ اسی لیے آپ کا لقب صدیق بھی ہے، اور آپ کا لقب جو ہے وہ عتیق بھی ہے، اور آپ مبارک کی بے شمار خصوصیات ہے اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہوئی ہے، اپنے مال کے ساتھ، اپنی خدمت کے ساتھ۔ جب احد کے میدان پر جب وہ سختی کا عالم تھا، ہو کا عالم تھا، اور صحابہ کرام دڑا دڑ شہید ہو رہے تھے، 70 کے قریب صحابہ کرام شہید، اس موقع پر صدیق اکبر نے جو ہے وہ قربانی کا اعلیٰ نمونہ پیش کیا، اپنے گردن کو آگ کرتے تھے، جو تلوار، جو نیزہ، جو وار اللہ کے نبی کی طرف ہوا کرتا تھا، آپ اپنے سر کو آگ کرتے تھے، اور آپ بعد میں ارمان کرتے تھے کہ کاش اس موقع پر میں اللہ کے نبی کا دفاع کرتا ہوا شہید ہو جاتا، کاش میرا سر قلم ہو جاتا، کاش میں شہید ہو جاتا۔ یہ آپ کے کمال ایثار، کمال وفاداری اور کمال محبت دی جو رب کریم نے آپ کو عطا فرمائی تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔